بستی کو آگ لگا دی۔ اس نے ماں کو آگ سے بچانے کے لیے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کر آگ سے گزرتا ہوا ماں کو آگ سے بچا کر نکل پڑا۔ دیوار تھی، دیوار گری، اب دیوار اگر اس کی ماں پہ گرتی اس کی ماں چلی جاتی، مگر یہ ماں کو نیچے رکھ کر خود دیوار کے آگے لیٹ گیا، دیوار کا وزن اس کی پشت پہ پڑا، یہ ماں کو بچاتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے ملبہ اٹھا لیا۔ جب یہ اٹھا پیٹھ زخمی تھی، پیٹھ سے خون بہ رہا تھا، ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا، تیری پیٹھ سے خون بہ رہا ہے۔ ماں کے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، بلکہ مصنف عبدالرزاق میں یہ بات لکھی ہے کہ ماں دنیا سے چلی بھی جائے نا، اولاد کو دنیا میں تکلیف ہو تو ماں قبر میں محسوس کرتی ہے۔ ماں قبر میں، آپ نے کئی بار وہ تاریخ شام کے حوالے سے بات سنی ہوگی نا، کربلا کی کئی بار سنی ہوگی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو جب بھیجا تھا نا، بیٹا علی اکبر جاؤ میدان کارزار دیکھ کے آؤ کیسا ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں گئے نا تو لوٹ کے ابا جان میدان تو ہے مگر ایک عجیب بات ہے، وہ کیا ہے؟ ابا جان میدان میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش ہاتھوں سے میدان کو صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا پہچانا نہیں وہ کون ہے؟ ابا جی بڑی آواز دی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ کر کیا رہی تھی؟ ابا جان ریت سے کنکر اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ بیٹا پھر بھی نہیں پہچانا؟ ابا جان کہا نہ نہیں پہچان سکا۔ بیٹا میں بتاؤں وہ کون ہے؟ ابا جان بتائیے۔ بیٹا وہ میری ماں فاطمہ تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ اٹھا رہی تھی کہ میرے بیٹے نے آج یہاں پہ گرنا ہے کہ کنکر نہ لگے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق لکھتے ہیں کہ ماں کا تعلق اولاد کے ساتھ قبر میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں جیسے دنیا پہ ہوتا ہے۔ تو ماں کیسے برداشت کرتی کہ بیٹے کی پیٹھ زخمی؟ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ امی جان وہ پتھر لگانا تو پیٹھ زخمی ہوگی، بیٹا وہ مجھے لگ جاتا تجھے نہ لگتا۔ اللہ اکبر۔ میں زخمی ہو جاتی، بیٹا تو زخمی نہ ہوتا۔ امی جان میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، ضعیف العمری کی اس عمر میں آپ کو زخم ہوتا۔ ماں میں نے زخم جھیل لیا ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہے۔ ماں بیٹا تمہیں درد تو نہیں؟ امی جان مجھے کوئی درد نہیں۔ جب ماں نے یہ سنا بیٹے نے زخم جھیل لیا، مجھے آنچ نہ آنے دی، تو ماں نے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر دی، اے مالک تو جانتا ہے میرا بیٹا تجھ سے محبت کرتا ہے، تو جانتا ہے میرا بیٹا تیری عبادت کرتا ہے، اے مالک میں اپنے بیٹے پہ راضی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو موت آئے تو حالت سجدہ میں آئے، میرے بیٹے کو موت آئے تو حالت سجدہ میں آئے، قیامت تک یہ حالت سجدہ میں رہے، کل قیامت کے دن جب تو اٹھائے تو حال یہ ہو کہ میرا بیٹا حالت سجدہ میں ہو۔ ماں نے یہ دعا کی، اے اللہ کے نبی اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ بندہ جب اس کی موت واقع ہوتی ہے رب کائنات فرشتوں کے ذریعے سمندر کی تہہ میں اسے بھیج دیتے ہیں، اور سمندر کی تہہ میں وہ کمرہ رب کائنات نے اپنی قدرت سے فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا۔ حال یہ ہے ہر طرف پانی ہے مگر پانی کمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ اب بھی میں اسے دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کے نبی اب بھی سجدے میں ہے، کل قیامت کے دن حالت سجدہ میں اٹھایا جائے گا۔ کہ ماں کی دعا، کس کی دعا؟ بولیے نا یار، ماں کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ اور باپ کون؟ 2-3 جملوں میں باپ کی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ بھی حدیث رسول سے۔ کس سے؟ ہاں، امام ترمذی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حال یہ تھا کہ وہ شخص
سفید رنگ کا مالک، سیاہ داڑھی، اور عمر اس کی تقریباً جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں ہے 90 سال سے اوپر ہے۔ کتنا؟ 90 سال سے اوپر ہے، مگر سر میں بھی کوئی بال سفید نہیں ہے، داڑھی میں بھی کوئی بال سفید نہیں ہے۔ وہ آیا، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ غزوہ تبوک پیش آنے والا ہے تو میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں۔ عمر کتنی ہے؟ 90 سال، احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری عمر زیادہ ہے تو وہاں پر جوانوں کی ضرورت ہے۔ عرض کرتا ہے آقا 10 جوان کھڑا کریں، میرا مقابلہ کروائیں، نوجوانوں کے مقابلے میں مجھ میں زیادہ طاقت ہے، مجھے طاقت مجھ میں زیادہ ہے۔ تیر کا مقابلہ کروائیں تو نشانہ میرا بہت تیز ہے، نیزہ چلانا ہے تو نیزہ ان سب سے زیادہ بہترین میں پھینک سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تجھے طاقت اتنی کہاں سے ملی؟ عرض کرتا ہے آقا کہیں سے نہیں، مجھے میرے باپ کی دعا ہے۔ مجھے میرے باپ کی کیا؟ کیسے؟ عرض کرتے ہیں آقا جان میں نے اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، اگرچہ اس وقت ہمیں اس توحید کا پتہ نہ تھا، مگر میرا باپ کسی بت کو سجدہ کرنے والا نہ تھا، نہ میں نے آج تک کسی بت کو سجدہ کیا۔ میں نے باپ کو اٹھایا، باپ نے کہا بیٹا کعبہ دیکھنا ہے، میں یہاں سے چل کر باپ کو اٹھا کر کعبہ کے پاس لے کر گیا تھا۔ باپ نے کعبہ کا طواف کیا تھا جو اس دور میں رائج تھا۔ جب طواف کر چکا تو میرے باپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، ایک دعا مانگی تھی، مالک میرے اس بیٹے پر کبھی کمزوری نہ لانا، مالک ہمیشہ اسے جوان رکھنا، مالک اس کے جسم میں ہمیشہ طاقت رکھنا۔ میرا باپ چل بسا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنی عمر ہو گئی، اللہ کی قسم اب بھی جوانوں کی طرح میرے بازوؤں میں طاقت ہے۔ پھر غزوہ تبوک میں تقریباً 42 کے قریب لوگوں کے اس نے واصل جہنم کیا تھا۔ دائیں ہاتھ سے بھی تلوار چلاتے تھے، بائیں ہاتھ سے بھی چلاتے تھے۔ باپ کی دعا اور ماں کی دعا انسان کو دنیا میں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیتی۔ اور بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ٹائم چونکہ دعا کا بالکل قریب ہے تو میری یہ عادت ہے جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ دعا کی جائے، اس ٹائم پہ دعا۔ آخری بات تذکرہ ہو رہا تھا امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس دنیا کی دولت بھی ہے، علم بھی ہے، بڑی شان ہے میرے پاس، دنیا کا جاہ و جلال بھی ہے، کیا اب بھی مجھے میری ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ اب بھی مجھے میری ماں کی، کہ میرے پاس دولت بھی ہے، دنیا کا جاہ و جلال بھی ہے، علم بھی ہے۔ تو فرمایا کہ تو کچھ نہیں ہے، تو تیرے پاس دنیا کی دولت، جاہ و جلال، تیرے متعلق سب کچھ ہے، مگر سن ہو میرے نبی کا صحابی۔ بولیے کون؟ میرے نبی کا، جس نے ڈائریکٹ نبی کا دیدار کیا، نبی کا، بولیے نبی کا، ڈائریکٹ نبی کا دیدار کیا حالت ایمان میں۔ فرمایا ڈائریکٹ دیدار کرنے والا ہو، نبی کا صحابی ہو، نبی کے پاس بیٹھنے والا ہو، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو، وہ شخص ہے جب تک وہ بھی اپنے والدین کا ادب نہیں کرے گا اس کے اعمال قابل قبول نہیں۔ وہ بھی اگر چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے تو اسے والدین کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کہا پھر کوئی حدیث، کوئی حدیث؟ فرمایا ہاں حدیث ہے۔ کیا ہے؟ کہا علقمہ کون تھا؟ علقمہ، حضرت علقمہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے، اور یہ علقمہ وہ ہیں جو تہجد گزار بھی تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ہر حقوق ادا کرنے والے ہیں، صحابی رسول ہیں۔
موت کا وقت قریب آیا تو پاؤں سے روح نکل پڑی، گلے میں آ کے اٹک گئی. صحابی رسول ہے. اب حکم یہ ہے کہ جب ایسا موقع ہو تو اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ شریف پڑھا کرے. کیا پڑھا کرے؟ کہنا نہیں ہے کلمہ پڑھو، تم پڑھو اونچی آواز میں. اللہ کے نبی نے مولا علی شیر خدا کو بھیجا. کس کو؟ ہاں، سیدنا صدیق اکبر گئے، انس بن مالک گئے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. فرمایا تم چل کے اس کے پاس کلمہ پڑھنا. چاروں اصحاب رسول گئے، بآواز بلند کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. لوٹ ہے عرض کرتے ہیں کہ بڑی کوشش کی مگر اس کی زبان پہ کلمہ، بڑی تکلیف میں ہے. امتی تکلیف میں ہو، نبی کیسے برداشت کرے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی امی جان کو بلاؤ. اس کی امی جان آ گئی. پوچھا تیرا بیٹا کیسا تھا؟ یا رسول اللہ بڑا تہجد گزار تھا، بڑی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، بڑے روزے. فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ عبادت کتنی کرتا تھا، بتا تیرے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا. جملہ سننا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی بات مان کر نہ مجھے اونچی آواز میں بولتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اونچی آواز میں بولتا تھا، میرا دل دکھاتا تھا. فرمایا تیرا دل دکھایا اس نے؟ میرا صحابی ہو کر ماں کا دل دکھایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل دکھایا. فرمایا پھر معاف کر دو. یا رسول اللہ اتنا دکھایا کہ اب معاف نہیں کر سکتی. معاف؟ فرمایا پھر اے میرے صحابہ لکڑیاں جمع کرو. کیا کرو؟ کس کے لیے؟ صحابی رسول ہے. لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں کیوں؟ ماں پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا لکڑیاں جمع کریں گے، لکڑیوں کو آگ لگائیں گے، تیرے بیٹے کو زندہ آگ میں ڈال دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اس نے تیرا دل دکھایا ہے. جس پر والدین ناراض ہوں تو فرمایا اس پر میں رسول بھی ناراض ہوں، میرا اللہ بھی ناراض ہے. تو پھر ماں ہوتی ہے. ماں کیسے برداشت کرتی کہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلایا جائے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا دکھ بھول گئی، میں نے اللہ کی خاطر بیٹے کو معاف کر دیا ہے. آپ اس کو آگ میں نہ جلائیں، میں نے معاف کر دیا ہے. بس معاف کرنے کی دیر ہوئی، علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی. فرمایا کہ یہ دیکھ صحابی ہے. کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ اگر یہ عمل ہوا تو کون ہے؟ تو اس لیے والدین کی دعا ہر حال میں ہمیں چاہیے. والدین کی دعا، ہاں، ماں باپ اللہ کے فضل سے ظالم نہیں ہوتے، ظالم نہیں ہوتے. کبھی خدا نہ خواستہ باپ نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے، ماں نے سخت بات کہہ دی ہے تو اسے برداشت کر لے. جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر وہ باتیں یاد آئیں گی. کاش ابا جی آج ہوتے تو مجھے اس کام سے روکتے، ماں ہوتی تو مجھے روکتی. وہ الفاظ یاد آئیں گے مگر اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ضعیف العمر بھی ہو جائیں، خود اپنی داڑھی سفید بھی ہو جائے، ہاتھوں میں عصا بھی ہو جائے، پھر بھی ماں باپ کی یاد کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، مائی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کی اولاد کو، بہن بھائیوں کو، تمام کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. علامہ صاحب نے